بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیہ مبارکہ سورہ صف کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے اہل ایمان کو یہ نصیحت فرمائی، تلقین فرمائی، حکمن فرما دیا کہ تم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، اتنے مضبوط بن جاؤ، اپنے ایمان کی حلاوت اور حرارت کو اتنا تیز کر دو کہ میں خود تمہاری مدد اور فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجوں، اور ہمیشہ غالب تم ہی رہو گے، کیونکہ تم حق کا ساتھ دے رہے ہو اور حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ باطل چلا گیا میرے محبوب کے آنے کے بعد، اب باطل کسی جگہ نہیں ٹھہر سکے گا، حق نے ہی ہر جگہ پہ اپنا مقام بنانا ہے۔ تم حق کے ساتھ ہو جاؤ، اپنے آپ کو مضبوط کر لو، اپنے آپ کو مخلص کر لو، وفادار بن جاؤ دین کے، اور جو نبی نے کہا اس پر بالکل حتماً اسی پہ عمل کرو، چاہے نبی کے احکامات کے سامنے ماں باپ آ جائیں، بہن بھائی آ جائیں، رشتہ دار آ جائیں، ہر چیز پیچھے چھوڑ دیں گے، لیکن ہم جو ہے خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہماری ساری محبتیں ایمان کے سارے تقاضے حضور کے ساتھ وابستہ ہونے چاہیے۔ آج کی جو آیہ مبارکہ ہے اس میں بھی اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی لاڈلی قوم تھی، بڑے انعامات ملے انہیں، بڑے انعامات ملے، بڑا اعزاز ملا، بڑی عزتوں سے انہیں نوازا گیا، ہر کام کیا، لیکن اس قوم نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کی، اور ہم نے ان کو برباد کر دیا، ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، ہم نے انہیں چھوٹ دے دی، وہ اب قیامت تک ٹھیک نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ تم اپنے نبی کے ساتھ وفادار رہنا، تمہارے تعلقات نبی سے جو ہے وہ خراب نہ ہوں، تمہارے دل میں کہیں دین اور دین کے پاسبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تمہارا حال ان سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ وہ تو کلیم اللہ کے گستاخ تھے، تم نبی کے گستاخ بن کے کہاں جیو گے، کہاں سر چھپاؤ گے؟ تو اسی بات کا ذکر کیا، سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو کہا، اپنے ارشاد فرمایا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 450 سال مصر کے فرعونیوں کے ماتحت رہنے والی یہ نبیوں کی قوم ذلت کی زندگی گزار رہی تھی، 450 سال ظلم و بربریت کے سائے تلے جینے والے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی عزت پر کھڑا کر دیا، اور پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کو غرق ہوتے ہوئے بارِ کلزم میں دیکھا، دشمن کی ساری فوجیں غرق ہوتی ہوئی دیکھی، اور اپنے آپ بچتے ہوئے دیکھا، آسمان سے جنت کے کھانے آتے ہوئے دیکھا، نزول ہوتا رہا من و سلویٰ کا، ہر چیز دیکھی، لیکن اس کے باوجود آپ موسیٰ علیہ السلام سے وفادار نہ ہو سکے۔ کبھی یہ کہا موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب لڑ کے آئے، کامیاب ہو جاؤ گے بتائے نا، ہم ملک شام آ جائیں گے۔ کبھی کہتے ہیں تمہارا رب سامنے آ جائے تو ہم تمہارے رب پر ایمان لانے کو تیار ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم ایک جیسا کھانا نہیں کھا سکتے، ہمیں آزاد کیا جائے، ہم اپنی دالیں اور سبزیاں جو ہے اگائیں اور وہ کھائیں۔ نافرمانی کی حد کر دی انہوں نے۔ تب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے قوم، لما، کیوں، تؤذوننی، مجھے تم تکلیف کیوں دیتے ہو؟ لاڈلا نبی جب چاہا اپنی امت کے لیے پکے پکائے کھانے، جنت سے تازہ تازہ کھانے آ رہے ہیں، جس میں مچھلی کا گوشت بھی ہے، جس میں مرغن تمام غذائیں ہیں، اور بالکل اللہ کی طرف سے جنت کا لذیذ ترین کھانا جو ہم نے جنت میں جا کے کھانا ہے، انہیں اللہ نے جنت سے وہاں زمین پہ اتار کے کھلایا ہے، لیکن برداشت نہیں کر سکے، ہضم نہیں کر سکے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکے۔ کھایا، رات کو سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو راتوں رات ہی فرشتے ان کو نہلا دھلا دیتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو بچوں کے کپڑے بھی بدلے ہوئے ہوتے تھے، اور چہرے بھی صاف ستھرے ہوتے تھے، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا تھا، فرشتے آ کے انہیں جو ہے ان کی ڈیوٹی تھی انہیں غسل کرواؤ، کپڑے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے تھے، انہیں خریدنا نہیں پڑتا تھا، یعنی ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے کلیم کو راضی کرنے کے لیے اس امت کو دی تھی، امت نے اس کو بے جا صرف کر دیا، محروم رہ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر بول پڑے، فرمایا مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو، اور کبھی بچڑوں کی تم عبادت کرنے لگ جاتے ہو، میری امت ہو کے تم نے مجھے تکلیف کیوں دی؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تعلمون تم جانتے ہو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، رسول ہونا بھی جانتے ہو،
انعامات بھی تم پر نازل ہوئے، میری امت میں شامل ہو، میری قوم ہو، میرا کلمہ پڑھتے ہو، پھر مجھے تکلیف دیتے ہو۔ الیکم تمہاری جانب میں رسول بن کے آیا، یہ بھی تمہیں علم ہے، یعنی سارے علوم ہوتے ہوئے تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ پھر اللہ نے فیصلہ فرما دیا، فَلَمَّا ذَاغُوا، جب یہ لوگ ٹیڑے ہو گئے، یعنی جنہوں نے رسول کی بات کو نہیں سنا، کلیم علیہ السلام کی بات کو نہیں سنا، جب یہ ٹیڑے ہو گئے، جب بندہ خود برائی کا راستہ اپنے اختیار سے چنتا ہے، جب کہ حقیقت اور حق سامنے ہو، پھر بھی برائی کی جانب جو ہے ڈٹ کے چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے سارے راستے فرشتے چھوڑ دو اسے۔ انجانے سے نہیں جا رہا، نادانی سے نہیں جا رہا، اس کی سمجھ میں ہے کہ اذان ہو رہی ہے مسجد میں، لیکن وہ باہر جو ہے وہ گپیں لگا رہا ہے یا تاش کھیل رہا ہے یا فلم بھی نہیں کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا راستہ اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود برے راستے کو اپنایا ہے، چھوڑ دیا جائے۔ اللہ پھر راستوں پہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا دل کالا ہو جائے پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی معمولی محسوس ہوتا ہے۔ کالے دل، جب ان کے دل کالے ہو گئے، جب یہ ٹیڑے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوب، اللہ نے ان کے دلوں کو پھر ٹیڑھا ہی کر دیا۔ اب ہدایت کے سارے راستے ان کے لیے بند ہیں۔ اگر نبی کہتا ہے تب بھی ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا، نبی کے حواری کہتے تب بھی دل پہ اثر نہیں ہوتا، اور یہ بات اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ کلیم اللہ کے گستاخ اور بے وفا قوم، اگر ان کے دل ٹیڑے رب نے کر دیے ہیں تو میرے محبوب سے بے ادبی کرنے والے اور میرے محبوب کے نام پہ جینے والے اور پھر اسی کے نام کا کھانے والے پھر اس کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے تو بتائیں پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے دل ٹیڑے ہیں تو ان کی دنیا آخرت ٹیڑھی ہو جائے گی، جو رسول اللہ سے دور ہو گئے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق گناہگار جو اپنا راستہ خود چنتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، اللہ ایسی قوم کو راہ ہدایت دیتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں تو اس کا خاص فضل ہے، یا اس کے فضل کی بنیاد ہے، یا اس کے کرم کی بات ہے کہ آج ہمارے جبینیں سجدہ کر رہی ہیں۔ اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو ہماری جبینیں کبھی نہ جھکتیں، قیامت کے دن نہیں جھکیں گی۔ ہر شخص چاہے گا میں سجدے میں گر جاؤں، لیکن سجدے میں ہر شخص نہیں گر سکے گا، گرے گا وہی جس پر رب کی نظر رحمت ہوگی۔ تو آج دنیا میں بھی جس پر نظر رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہی اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، وہی اللہ کے کلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہی اللہ کا خوف رکھتا ہے اور رسول اللہ سے جو ہے بلا مشروط محبت کرتا ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو اللہ کے فضل سے ہمیں مل گئی ہے، اس پر جتنا شکر کریں کم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔